اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب آباد خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے اور آپ کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اور جو ہیں وہ مصائب و علام اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں بحق محمد و آل محمد دور فرمائے۔ کافی دنوں کے بعد ایک ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ سب کو پتہ ہے دنیا کے حالات جو ہے وہ کس طرح چل رہے ہیں، اور آج 21 رمضان المبارک کی جو ہے وہ رات ہے، اور امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام جو ہے وہ مومنین کرام کی خدمت میں بھی خصوصاً بالخصوص جو ہے وہ سادات عظام کی خدمت میں بھی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو سانحہ ہے وہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور دوسرا سانحہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جیسے ملک نے، دہشت گرد ریاست نے، اور جو ہے وہ جناب سید علی خامنائی آیت اللہ، ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ خداوند متعال ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کی بھی تمام مومنین کی خدمت میں ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ ایک روایت ہے جو کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ہے، اور یہ جو حدیث ہے اہل سنت کتب کے اندر نقل ہوئی ہے۔ اس کا موضوع ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام باب حتہ ہیں۔ تو اکثر جو مومنین ہیں سب کو پتہ ہے، وہ نہیں جانتے کہ باب حتہ کیا ہے۔ جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے متعلق یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق وہ اس طرح کی روایات جب سنتے ہیں کہ وہ باب حتہ ہیں، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ دراصل جو ہے وہ باب حتہ کیا ہے۔ تو باب حتہ جو ہے وہ دراصل ایک دروازے کا نام ہے، اور اس دروازے کو باب حتہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ 40 سال تک آوارہ اور اس طرح سرگرداں گھومتے پھرتے رہے، جب ان کو سرزمین مقدس کی طرف جو ہے وہ داخلے کی اجازت ملی تو انہوں نے اس دروازے سے گزرنا تھا، اور جس دروازے سے گزرنا تھا اسی کو دروازے کو باب حتہ کہا گیا ہے۔ تو یعنی اور یہ ایک مخصوص دروازہ تھا، جب بنی اسرائیل نے اس دروازے سے گزرنا تھا تو زبان کے اوپر حتہ کا لفظ جو ہے وہ جاری کرنا تھا، تاکہ ان کے جو گناہ ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ قرآن مقدس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر جو ہے وہ 58 کے اندر خداوند متعال جو ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو فراغی کے ساتھ کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حتہ یعنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید عطا کریں گے۔ یعنی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور یہ باب حتہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جب جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے کہ ایک بستی کے اندر وہ مقدس سرزمین کی طرف سے داخل ہوئے، تو انہوں نے اس لفظ کو حتہ کو اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ جاری کرنا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو باب حتہ کا مطلب کیا ہے کہ باب دروازے کو عربی میں کہتے ہیں، اور حتہ یعنی گناہوں سے دور ہو جانا یا گناہوں کا معاف ہو جانا۔ یعنی ایسا یہ دروازہ تھا جس میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور یعنی جو ہے وہ جب انہوں نے وہ بستی میں داخل ہوئے تو
اللہ کی طرف سے حکم ان کے اوپر آیا کہ حتہ کہیں، یعنی اس دروازے سے جو ہے نا وہ داخل ہوتے ہوئے بستی کی طرف جو ہے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ جو روایت ہے اس آیت کی ضمن میں بھی روایات ظاہر ہے تفسیر نور منصور کے اندر بھی نقل ہوئی ہے، اس کا ہم اسکرین بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح منابع شیعہ اور سنی دونوں میں اہل بیت اطہار اور خصوصاً جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو باب حتہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اس دروازے سے جو ہے نا وہ داخل ہوتے وقت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا وہ ان کے گناہ ان نے حتہ کا اور جو ہے نا وہ گناہوں کو معاف اللہ پاک نے کیا۔ اسی طرح جو اہل بیت ہیں اور یا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں ان کو باب حتہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ان سے جو توسل ہے یا ان کے وسیلے سے جب ہم اللہ پاک سے گناہ کی یا گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو خداوند متعال جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ شیعہ ماخوذات میں بھی اہل بیت اطہار کو باب حتہ سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس نے میرا دین قبول کیا یا میری سیرت کے اوپر عمل کیا اور میری سنت کی پیروی کی، چاہے کہ وہ میرے اہل بیت سے اماموں کو پوری امت پر برتر سمجھے، ان کی مثل جو ہے وہ میری امت میں بنی اسرائیل جس طرح وہ باب حتہ کی مانند ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام یا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ باب حتہ کی مانند ہے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کی گناہ جو ہے وہ باب حتہ سے گزرنے سے معاف ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو باب حتہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان سے توسل کرنے سے بھی آپ کے گناہ صغیرہ کبیرہ جو گناہ ہے وہ اللہ پاک معاف فرمائے گا اور آپ کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ شیعہ عقائد میں گو کہ اہل سنت عقائد کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، اور یہ روایت جب ہم آگے بیان کریں گے تو یہ اہل سنت کتب کے اندر سے ہی ہم اس روایت کو بیان کریں گے۔ اہل سنت کے جو ماخوذات ہیں، جن معتبر مصادر ہیں جو کتب حدیث ہیں، ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جناب حضرت ابو سعید خدری جو کہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثل بنی اسرائیل میں باب حتہ کی سی ہے، جو بھی اس میں سے داخل ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ اس تشبیہ کے بارے میں کہا گیا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کی ایمان عقیدے کا معیار اور میزان وہ باب حتہ تھا، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امت کی جو ہے نا وہ اس کے اندر ایمان کا معیار ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس دروازے کی مانند ہے جہاں بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی پناہ لے آتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اسی طرح جو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ہاں پناہ لے گا اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ ہمارا جو اہل تشیع ہے ان کا بھی عقیدہ ہے، اور بہت سے اہل سنت برادران کا بھی یہ عقیدہ واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ باب حتہ ہے، اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان سے جو ہے وہ توسل کرنے سے، ان کا وسیلہ دینے سے خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہم ابھی اس طرف چلتے ہیں کہ اس روایت کو جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ اس روایت کو بہت سے جو ہے وہ علماء نے نقل کیا ہے، بہت ساری اس کی تقریباً 17 کے قریب اس کی جو ہے نا وہ اسناد ہیں، میرا خیال کہتا ہے 17 کے قریب میں نے دیکھی ہیں کہ اس جو بہرحال ہم مختلف کتب کے اندر جب اسکین لگائیں گے تو مختلف کتب کے اندر سے اس روایت کو ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ اس روایت کو جو ہے وہ متقی ہندی نے کنز المال میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ علی باب حتہ ہے۔ یہ ہم سکرین بھی لگائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر علی ابن ابو بکر الحیثمی نے اس روایت کو جو ہے وہ المتوفی 807 ہجری انہوں نے اپنی کتاب جو ہے نا وہ مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 603 کے اوپر یہ روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ، اور روایت کا جو نمبر ہے وہ ہے 14981۔ وہ فرماتے ہیں کہ وعن ابی سعید الخدری قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا
ومن تخلف عنها غرق وانما مثل اہل بیتی فیکم مثل باب حتہ فی بنی اسرائیل من دخلہ غفر لہ. یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا کہ انما مثل اہل بیتی، کہ بے شک میرے اہل بیت کی مثل ایسے ہے جیسے جو سفینہ نوح کی مثال ہے اہل بیت، جو اس کے اندر جیسے کشتی نوح کے اندر لوگ جو سوار ہوئے تو وہ بچ گئے، ایسے ہی جو ہے وہ میرے اہل بیت کے دامن کو جو پکڑ لیا، جس نے ان سے توسل کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا. اور میری اہل بیت جو ہے وہ ان کی مثال بنی اسرائیل میں باب حتہ کی ہے، جو اس میں سے جو ہے نا وہ گزر گیا، وہ اس کی مغفرت اللہ پاک نے فرما دی. تو اسی طرح اسی طرح کی جو روایت ہے، یہی روایت جو حضرت ابو سعید الخدری سے ہے، اس کو سند کے ساتھ جو ہے وہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر اور معجم الصغیر کے اندر بھی نقل کیا ہے. ہم اس معجم الاوسط کا اسکرین بھی لگائیں گے، اور اس روایت کو معجم جو اوسط میں طبرانی کی سند کے ساتھ نقل ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلام کیا کہ اس میں تفرد ہے. بہرحال اس کا بھی جواب ہم دے دیں گے، لیکن یہ روایت بہرحال موجود ہے. طبرانی کے اندر یہ روایت ہے 5870، اور معجم الاوسط کے اندر جو ہے وہ اس روایت کو وہ نقل کرتے ہیں کہ اسکرین ہم لگائیں گے ویڈیو کے ساتھ جب ہم اس کو کریں گے. تو روایت کچھ اس طرح کہ حدثنا محمد بن عبد العزیز بن محمد بن ربیع الکلابی قال عن عبد الرحمن بن ابی حماد عن ابی سلمہ الصائغ عن عطیہ عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف علیہ غرق انما مثل اہل بیتی فیکم مثل باب حتہ فی بنی اسرائیل من دخل غفر لہ. یعنی جو اس میں سے داخل ہوگا اس نے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل میں باب حتہ کی سی ہے. جس طرح وہ باب حتہ بنی اسرائیل میں سے باب حتہ تھا، اسی طرح ہی ان کی مثال جو ہے وہ بھی باب حتہ کی سی ہے. اسی طرح امام محمد بن یوسف جو ہے وہ انہوں نے کتاب جو ہے وہ سبل الہدی والارشاد فی سیرت خیر العباد لکھی. اس کے اندر بھی وہ جو ہے وہ دارقطنی کی ایک کتاب الافراد، اس کے حوالے سے وہ بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے اپنی کتاب الافراد کے اندر جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب باب حتہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، اور جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہے. تو اس لیے اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام باب حتہ ہیں، اور نجات کا رستہ ہے کہ امت کو چاہیے، کہ مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ ہر حال میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے دامن سے متمسک رہیں. یہ جو قول ہے، یہ جو روایت ہے، یہ سبل الہدی والارشاد فی سیرت خیر العباد جلد نمبر 11 12 اور صفحہ نمبر 335 کے اوپر انہوں نے نقل کی ہے. اس روایت کا ایک اور طریق بھی ہے جو کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے، جو ہے نا وہ یہ روایت، اور اس کے جو ہے وہ سارے رجال بھی ثقات میں سے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے رجال کے اوپر بھی بات کریں گے، ویڈیو لمبی نہیں کریں گے انشاءاللہ، مختصری یہ ویڈیو ہوگی. تو یعنی یہ جو روایت ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ مستند روایت ہے، اور اس کی یہ جو اس کے اندر جو سارے رجال ہیں وہ ثقات میں سے. ہم جو ہے وہ اس روایت کو ابن ابی شیبہ سے نقل کرتے ہیں کہ حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا عمار عن الاعمش عن منہال بن عمرو عن عبداللہ بن الحارث عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال انما مثلنا فی هذه الامه كسفینۃ نوح وکتاب واباب حتہ فی بنی اسرائیل. ابن ابی شیبہ المصنف، یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 372 ہے، اور رقم 32115 کے اوپر ہے. جبکہ ہم جو اسکرین لگائیں گے اس کا جو ہے وہ اس کی جو حدیث کا جو نمبرنگ ہے وہ اور ہے. بہرحال یہ روایت جب اسکرین لگ جائے گا تو اس میں نمبرنگ جو بھی ہو وہ سامنے آ جائے گا. یعنی
اس کو عبداللہ بن حارث نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری جو مثال ہے وہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اس طرح کی ہماری مثال سفینہ نوح ہے، جو ہمارے ساتھ جس نے متمسک کیا، جس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم سے تمسک کیا، وہ نجات پا گیا۔ اور ہماری مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے، جو ہم سے جس نے تمسک کیا، جس نے ہمارا وسیلہ دیا، جس نے ہمارے قول و افعال کو اپنایا، ہماری سیرت کے اوپر عمل کیا، یا ہماری ولایت کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھا، اعتقاد رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ابھی ہم جو ہے نا وہ اس روایت کی جو سند ہے اس کے اوپر تھوڑا کلام کر لیتے ہیں۔ یہ جو پہلے اس روایت کے راوی ہیں وہ ہے معاویہ بن حشام القصار الکوفی۔ یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہے، ابو حاتم نے ان کو صدوق قرار دیا ہے، ابن حجر نے صدوق قرار دیا ہے، ابن حبان ان کا ذکر اپنی کتاب الثقات کے اندر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ الجرح و تعدیل کے اندر اس کے حالات کو دیکھیں، تقریب التہذیب ابن حجر اسقلانی، الثقات ابن حبان کے اندر اس کے حالات مل جائیں گے۔ اسی طرح یہ صدوق راوی ہیں اور یہ ان کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے راوی جو عمار ہیں، یہ عمار بن رضیق الکوفی ہیں۔ ان کے اوپر جو محدثین نے کلام کیا ہے ان کے متعلق، تو یحییٰ ابن معین ان کو ثقہ کہتے ہیں، ابو حاتم نے صالح الحدیث کہا ان کو، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، اور جو ان کا حکم ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ ثقہ روات میں سے ہیں اور ان کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرے راوی وہ ہے سلیمان بن مہران العامش، ان کے اوپر یہ بڑے مشہور محدثین ہیں، صحیحین کے راوی ہیں۔ ابن معین کا نزدیک سکہ ہے، الجلی نے ان کو سکہ ثبت کہا ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ سکہ حافظ ہے، لیکن ان کے اوپر جو تدریس کی جرح ہے وہ ہم کئی ویڈیو کے اندر، اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی ہم نے اس کے اوپر عامش کی تدریس کے اوپر مفصل کلام کیا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ منہال بن عمرو سے کرتے ہیں۔ تدلیس جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ تدلیس کی جرح اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے اگر ان سے روایت ہو، تو ان کا صیغہ جب تک سماع کی تصریح نہ ہو تب تک جو ہے وہ تدریس جو ہے وہ مضر ہوتی ہے، جب سماع کی تصریح موجود ہو تو وہ تدریس کی جرح مردود ہو جاتی ہے۔ تو جو منہال بن عمرو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اعمش کے اساتذہ میں سے ہیں اور شیوخ میں سے ہیں، اس لیے ان کا سماع ثابت ہے، اس لیے یہاں پہ اعمش کی تدریس جو ہے وہ مضر نہیں ہے۔ اسی طرح جو منہال بن عمرو ہے، ابن معین نے ان کو سکہ قرار دیا ہے، نسائی سکہ کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے، اور ان کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کے اوپر جو تعدیل کا حکم لگے گا یہ وہ سکہ ہے۔ پانچویں جو راوی ہے وہ عبداللہ بن الحارث ہیں۔ یہ عبداللہ بن حارث بن نوفل ہیں، یہ تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، جنگ صفین کی بعض روایات بھی ان سے نقل ہیں، اور یہ حضرت امام علی علیہ السلام سے بھی نقل روایات کرتے ہیں، لیکن اکثر جو اہل سنت محدثین وہ کہتے ہیں کہ ان کا سماع امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے ثابت نہیں، جبکہ ہم نے اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے وہ ہم نے جو جنگ صفین کے حوالے سے بنائی تھی، جو معاویہ بن ابی سفیان انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ شہید کیا جو ان کو جنگ میں لے کے آئے۔ اس روایت کی جو راوی ہیں وہ بھی عبداللہ بن الحارث ہیں، اور یہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ وہ عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، دیکھا ہے، کیونکہ عمرو بن العاص اور یہ جو روایت ہے یہ جنگ صفین کے دنوں کی ہے، جو کہ سن 38 ہجری کے لگ بھگ وہ جنگ صفین لڑی گئی۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندہ موجود تھے، کیونکہ آپ کی وفات 40 ہجری میں ہے۔ تو یہ عبداللہ بن الحارث اس وقت یہ روایت کرتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کا سماع یا لقاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے موجود ہے۔ تو جو ہے نا وہ ابھی اس روایت کو جو باب حتہ ہے ہم جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ کتب سے ہم نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح اس روایت کو ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، وہ ہم اس کے نہیں لگائیں گے، لیکن ہم ضمناً گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ مختلف طرق کے ساتھ جو ہے وہ مختلف کتب کے اندر نقل ہوئی ہے، اور یہ روایت صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام باب حتہ ہے، ان سے تمسک کرنے کا حکم ہے، ان سے جو ہے وہ ان کا وسیلہ بنانا خداوند متعال کی بارگاہ میں، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا،
خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ باب حتہ ہیں، ان کی مثال روایات میں موجود ہیں، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب صلاۃ والسلام سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت موجود ہے، اور صحابی رسول حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو جو سن رہے ہیں ان سب کی مغفرت کا سبب بنے، اور سب جو احباب ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسک رکھے، آپ کے وسیلے سے خداوند متعال سے دعا مانگے، اور بارگاہ خداوندی میں یہ وسیلہ رد نہیں ہوتا، اور خداوند متعال آپ کی سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شریف۔